کہ جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم تھا، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ بے قرار تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے آپ، اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ میں نے غور سے کان لگایا کہ سنوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی کو نماز کی چنتا ہے، نماز کی فکر ہے۔ اور آگے بڑھیے، سوموار کا دن ہے، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسواک ہے، اللہ کے پیارے نبی کی نظر مسواک کے اوپر پڑ جاتی ہے، آپ اماں عائشہ کو اشارہ کرتے ہیں، اماں عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اماں عائشہ مسواک کو لے لیتی ہیں اور اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہیں، اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو ہاتھوں میں دے دیتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مسواک کرتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے آپ مسواک کرتے ہیں، اور اماں عائشہ کا لعاب، اماں عائشہ کا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ اس طریقے سے مل جاتا ہے۔ اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو وہ مسواک کر لے، وہ اپنا منہ صاف کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جائے کہ اس کا منہ صاف ہو۔ آپ نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد آپ کے اوپر موت کی سختیاں آنے لگی، آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، آپ کے اوپر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے، آپ بے چین ہونے لگے۔ آپ کے بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالے میں پانی تھا، آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس کے پہلے میں موت کی سختیوں کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اپنے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں دیکھی تو اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ موت کی سختیاں تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نیک بندوں میں مجھے ملا دے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ دھیرے دھیرے زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کا یہ منظر اللہ کے پیارے نبی کو بھی دیکھنا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جو اس موقع پر موجود تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ الا جبریل ننعا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اجاب ربا دعا، میرے ابا نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، میرے ابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، میرے بابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ آپ کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ موت کا وہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کرام بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آئی ہے۔
وہ تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ان کو موت آ سکتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے، آپ زندہ ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، اللہ کے نبی کو بھی بلایا ہے، آپ واپس آئیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت آ گئی ہے، ان کے ہاتھ پیر کو وہ کاٹ ڈالیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر غصے میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے، سامنے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے منبر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ او لوگو، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ، اگر آپ کو موت آ جائے، أَوْ قُتِلَ، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ او لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد